اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألک الناس عن الساعة، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ قل فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انما علمها عند اللہ، بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے قیامت بالکل قریب ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے کافروں پہ لعنت کی۔ وعد لہم سعیرا، ان کے لیے تیار کیا ہے جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ وہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ کسی کو مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے الٹا دیے جائیں گے جہنم میں، آگ میں۔ یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش ہم اطاعت کرتے اللہ کی، ہم اطاعت کرتے رسول کی۔ وقالو، کہیں گے ربنا، ہمارے رب، انا اطعنا، بے شک ہم نے تو پیروی کی، سادتنا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے وڈیروں کی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے ہمارا رب ان کو دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، ان پہ بہت بڑی لعنت برسا۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کب آنی ہے، کیا حالات ہوں گے اس وقت، دن جمعے کا ہوگا، جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں وہ پوری ہوں گی۔ بہت ساری ہو چکی ہیں، کچھ رہ گئی ہیں۔ ان کچھ میں سے دجال، یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، دابۃ الارض، زمین کا چوپایا جو لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا، یہ کچھ نشانیاں رہ گئی ہیں۔ باقی تقریباً یہ بے حیائی، فحاشی، یہ بے پردگی، یہ سب پوری ہو چکی ہیں۔ باقی یہ بڑی بڑی جو ہیں یہی رہ گئی، باقی تو ساری پوری ہو گئی ہیں تقریباً۔ عورتوں کی بہتات ہوگی، عورتیں زیادہ ہیں گھروں میں، مرد تھوڑے ہیں، یہ بھی پوری ہو رہی ہیں۔ مال و متاع زیادہ ہوتا جائے گا، وہ بھی ہو رہا ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لہم سعیرا، اللہ نے کافروں پہ لعنت کی، ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا وہاں، کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کا، چیخ و پکار ان کے کوئی کام نہ آئے گی۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے جائیں گے، پھر اقرار کریں گے، پھر کہیں گے اللہ ہم سے بھول ہو گئی، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے تو ہم یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا، ہم ایسے جہنم میں الٹے لٹکائے نہ جاتے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، کہیں گے اے ہمارا رب ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، اپنے وڈیروں کی، جیسے ہمیں کہتے گئے ہم مانتے گئے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کے پیچھے زندگی گزار دی، ہم نے اپنے ملاؤں کے پیچھے ہی جو کہتے کہ ہم ویسے ہی مانتے گئے، انہوں نے صحیح بتا دیا غلط بتا دیا، جیسے کہتے کہ ہم کرتے گئے، جیسے ہمارے پیر صاحب کہتے گئے ہم کرتے گئے۔ ہم نے جس کی تقلید چاہا کی اور
اندھا دھند کی، دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، پرکھا ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، بس ہم تقلید کے پیچھے پڑے رہے، ہمارے گلوں میں پٹا ڈال دیا گیا، ہمیں جس طرف کھینچے ہم چلے جاتے۔ ہم نے اپنے ان پیروں فقیروں، ان وڈیروں، آباء و اجداد، بس جو یہ کرتے آئے گئے ہم ویسے ہی کرتے چلے گئے۔ اور کتنا ہم مصلی پہ، جائے نماز پہ بیٹھ کے، ممبر پہ بیٹھ کے کتنا کچھ بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اسلام یہ ہے، حدیث یہ ہے، کوئی مانتا ہی نہیں۔ جو جہاں لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے، آگے جواب دیتے ہیں جتھے لگ گیا جی، لگ گیا رہن دو۔ انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، اس وقت کہیں گے اللہ ہم تو ان کے پیچھے لگے رہے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم کرتے گئے، ہم بھی ایسے کہتے ہیں۔ ہمارے امام صاحب نے یہی بات کہی تھی، ایسے ہی کہا تھا، کوئی اپنی بات کو تبدیل کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہے، بے شک قرآن آ جائے، بے شک حدیث آ جائے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، پھر کہیں گے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا نا، ان کو اب ڈبل عذاب دے، دگنا عذاب دے، وَلَعْنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پہ بہت بڑی لعنت برسا، پھر ان پہ لعنت کا، سزا کا یہ مطالبہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کہیں گے پھر آپ کو عقل، یہ جو نعمتیں عطا کی تھی، آنکھیں دی تھیں، کان دیے تھے، نعمتیں، دماغ دیا تھا، کہاں استعمال کیا اس کو؟ پرکھ لیتے، دیکھ لیتے، تحقیق کر لیتے، کس لیے تھی یہ نعمتیں ساری؟ پھر وہاں چیخنا، چلانا، مطالبے کرنا، پھر اللہ کے سامنے یہ رونا، یہ کوئی کام نہیں آئے گا، یہ توبہ اس وقت نہیں قبول کی جائے، یہ توبہ مرنے سے پہلے پہلے ہی ہے۔ جو اپنے اعمال اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کر گیا وہ کامیاب ہے، جس نے نہ کیے وہ ناکام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔